بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین کرام، آج میں آپ کے سامنے ایک ایسا راز رکھنے جا رہا ہوں جو صرف سننے کا نہیں بلکہ سمجھنے اور محسوس کرنے کا ہے۔ یہ وہ بات ہے جو اگر دل میں اتر جائے نا تو آپ کی زندگی کے سب سے گہرے زخموں کو سکون میں بدل سکتی ہے۔ ذرا آنکھیں بند کر کے ایک منظر سوچیں، وہ عورت، وہ شریک حیات یا وہ محبوب ہستی جو نہ آپ کی بات کو اہمیت دیتی ہے نہ آپ کے جذبات کو سمجھتی ہے بلکہ بعض اوقات آپ کی موجودگی کو بھی نظر انداز کر دیتی ہے۔ اب ذرا تصور کیجئے کہ وہی عورت آپ کے قدموں کی چاپ پہچان کر بے اختیار دروازے کی طرف لپکتی ہے، آپ کی آواز سن کر چونک اٹھتی ہے اور آپ کی قدر کو دل سے ماننے لگتی ہے۔ ذرا سوچیں وہ لمحہ آپ کے دل پہ کیا اثر ڈالے گا۔ حقیقت یہ ہے کہ انسان کی زندگی کا سب سے بڑا سکون اس کے گھر سے جڑا ہوتا ہے، اور گھر کا سکون اس وقت بکھر جاتا ہے جب گھر کی روح یعنی عورت بات ماننے کی بجائے بے رخی اختیار کر لے، چاہے وہ بیوی ہو یا کوئی ایسی ہستی جس سے دل کا رشتہ جڑا ہو۔ جب وہ آپ کی اہمیت کو مسلسل نظر انداز کرتی ہے نا تو ایک مرد اندر ہی اندر ٹوٹنے لگتا ہے، چاہے وہ زبان سے کچھ نہ کہے۔ ایک مرد دنیا کے ہر بوجھ کو اٹھا سکتا ہے، وہ روزگار کی فکر سہ لیتا ہے، حالات کی سختی برداشت کر لیتا ہے، زمانے کے طعنے سن لیتا ہے، مگر جب وہ دن بھر کی تھکن لیے گھر واپس آتا ہے اور وہاں سے اپنائیت، احترام اور فرما برداری کی بجائے سرد لہجہ ملے تو اس کا دل ویران ہو جاتا ہے۔ شاید یہ کیفیت آپ کے لیے اجنبی نہیں، شاید آپ نے بھی بارہا سمجھانے کی کوشش کی ہو، کبھی نرمی سے، کبھی سختی سے، کبھی محبت سے، کبھی خاموشی کے ذریعے، مگر نتیجہ ہر بار وہی رہا، وہ اپنی مرضی کرتی رہی اور آپ دل ہی دل میں گھٹتے رہے۔ اگر آپ بھی اسی خاموش اذیت سے گزر رہے ہیں، اگر آپ کے دل میں بھی یہ سوال اٹھتا ہے کہ آخر وہ آپ کی قدر کیوں نہیں سمجھتی، تو بس یہی وہ مقام ہے جہاں آپ کو آخر تک یہ بات سننی چاہیے، کیونکہ جو راز آگے آنے والا ہے نا وہ عام نہیں، اور شاید یہی وہ موڑ ہو جہاں سے آپ کی کہانی بدلنا شروع ہو جائے۔ بھائیو، آج جو بات میں آپ کے گوش گزار کرنے لگا ہوں نا، یہ کوئی عام بات نہیں ہے، یہ وہ قدیم اور سینہ بہ سینہ چلنے والا راز ہے جو بڑے بڑے حکما اور سیانوں نے بہت چھپا کے رکھا۔ یہ عمل آپ کی ان 10 انگلیوں کے ناخنوں سے جڑا ہے جنہیں آپ شاید بے جان سمجھتے ہیں، لیکن یاد رکھیے روحانیت کی دنیا میں اور نفسیات کے گہرے سمندر میں انسانی جسم کا ہر حصہ ایک خاص مقناطیسی قوت رکھتا ہے۔ آپ کے ناخن، آپ کے بال، یہ صرف جسم کا حصہ نہیں ہوتے بلکہ یہ آپ کی انرجی اور آپ کی تہذیب کے امین ہوتے ہیں۔ جب آپ ان کا صحیح استعمال جان لیتے ہیں نا تو آپ سامنے والے کے دماغ کو کنٹرول کر سکتے ہیں۔ آج میں آپ کو وہ طریقہ سکھانے جا رہا ہوں جس کے ذریعے آپ اپنی 10 انگلیوں کے ناخنوں کا استعمال کر کے اپنی روٹھی ہوئی ضدی یا لاپرواہ عورت کو اس طرح اپنے بس میں کر سکتے ہیں کہ وہ آپ کے اشاروں پہ چلنے لگے گی۔ یہ بات سن کے شاید آپ کو عجیب لگے، شاید آپ سوچیں کہ بھلا ناخنوں کا کسی کے دل و دماغ سے کیا تعلق، لیکن بزرگ کہتے ہیں کہ جس طرح ایک چھوٹی سی چابی بڑے سے بڑے تالے کو کھول دیتی ہے، بالکل اسی طرح بعض اوقات بظاہر معمولی نظر آنے والے ٹوٹکے بڑی بڑی مشکلات کو حل کر دیتے ہیں۔ یہ عمل خاص طور پر ان لوگوں کے لیے ہے جو تھک چکے ہیں، جو مایوس ہو چکے ہیں اور جنہیں لگتا ہے کہ اب ان کی بات کبھی نہیں مانی جائے گی۔ آپ کو بس اتنا کرنا ہے کہ اپنی 10 انگلیوں کے ناخن کاٹنے ہیں، لیکن ٹھہریے، یہ عام طریقے سے ناخن کاٹنا نہیں ہے، اس کا ایک خاص وقت ہے، ایک خاص ترتیب ہے اور ایک خاص جذبہ ہے جو اس عمل کے دوران آپ کے دل میں ہونا چاہیے، کیونکہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہوتا ہے، اور جب آپ کی نیت میں کسی کو اپنا بنانے کی تڑپ شامل ہو جاتی ہے نا تو کائنات کی پوشیدہ قوتیں بھی آپ کا ساتھ دینے لگتی ہیں۔ آپ چاہتے ہیں کہ وہ عورت آپ کے اشاروں پہ ناچے، آپ جیسا بولیں وہ ویسا کرنے کو تیار ہو جائے۔ یہاں ناچنے سے مراد کوئی تماشا نہیں ہے بلکہ اس کا مطلب ہے مکمل اطاعت، یعنی اس کا دل آپ کی محبت میں
اس طرح گرفتار ہو جائے کہ اسے دنیا کی ہر بات آپ کی بات کے سامنے چھوٹی لگے۔ جب آپ اسے بلائیں وہ لبیک کہے، جب آپ اسے روکیں وہ رک جائے۔ اس کے دل میں آپ کا ایسا روب اور ایسی محبت بیٹھ جائے کہ وہ آپ کی رضا میں اپنی رضا سمجھے۔ اور یہ سب ممکن ہے، بالکل ممکن ہے، اگر آپ اس راز کو سمجھ لینا جو آج میں کھولنے جا رہا ہوں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر ان ناخنوں کو کاٹ کر رکھنا کہاں ہے، کس دن کاٹنا ہے اور کس وقت یہ عمل کرنا ہے، کیونکہ وقت کی نزاکتیں ہی کسی عمل کی تاثیر کو بڑھاتی ہیں۔ اگر آپ نے غلط وقت پہ بیج بویا تو فصل نہیں اگتی، اسی طرح اگر آپ نے غلط وقت پہ یہ عمل کیا تو شاید وہ اثر نہ ہو جو آپ چاہتے ہیں۔ اس لیے بہت غور سے ایک ایک لفظ کو اپنے ذہن میں بٹھاتے جائیں، کیونکہ اب ہم اس سفر کی طرف بڑھ رہے ہیں جہاں آپ کی مایوسی امید میں بدلنے والی ہے۔ وہ عورت جو آج آپ کو جواب تک نہیں دیتی، اس عمل کے بعد وہ آپ کے پیار میں تڑپ اٹھے گی۔ اس کے دل میں ایسی بے چینی پیدا ہوگی کہ جب تک وہ آپ کا دیدار نہ کر لے، آپ کی بات نہ سن لے، اسے چین نہیں آئے گا۔ آپ اسے اپنی محبت کا گلاب بنا سکیں گے، ایک ایسا گلاب جس کی خوشبو صرف آپ کے لیے ہوگی، جس کے کانٹے دوسروں کے لیے ہوں گے، لیکن آپ کے لیے صرف نرمی اور محبت ہوگی۔ یہ عمل میں اس لیے بتا رہا ہوں کیونکہ بہت سے گھروں کو میں نے ٹوٹتے ہوئے دیکھا ہے، صرف اس وجہ سے کہ وہاں باہمی سمجھ بوجھ اور اطاعت ختم ہو گئی تھی۔ یہ ٹوٹکا جو میں بتانے جا رہا ہوں نا، یہ آزمودہ ہے، یعنی اسے بارہا آزمایا گیا ہے اور اس کے نتائج نے ہمیشہ حیران کیا۔ لوگ اکثر پوچھتے ہیں کہ کیا واقعی ایسا ممکن ہے؟ تو میرا جواب یہی ہوتا ہے کہ انسان کی اپنی تاثیر میں بہت طاقت ہے، بس اسے صحیح سمت میں موڑنے کی دیر ہے۔ جب آپ اپنے جسم کا ایک حصہ یعنی ناخن ایک خاص مقصد کے تحت الگ کرتے ہیں نا، تو دراصل آپ اپنی ایک خواہش کو مادی شکل دے رہے ہوتے ہیں۔ اب ذرا تصور کیجئے، رات کا پچھلا پہر ہے، دنیا سو رہی ہے اور آپ اپنی خوشیوں کو واپس لانے کے لیے یہ عمل کرنے کی تیاری کر رہے ہیں۔ آپ کے دل میں اس عورت کا خیال ہے، آپ کی آنکھوں میں وہ خواب ہے کہ کاش ہمارے درمیان سب ٹھیک ہو جائے، اور اسی تڑپ کے ساتھ جب آپ یہ عمل شروع کریں گے نا، تو اس کا اثر سیدھا اس کے دل پہ جا کے لگے گا۔ لیکن یاد رہے، جلد بازی شیطان کا کام ہے، آپ نے ہر چیز کو ترتیب سے کرنا ہے۔ ابھی میں آپ کو بتاؤں گا کہ ان ناخنوں کو کاٹ کر کہاں رکھنا ہے تاکہ وہ محفوظ رہیں اور اپنا کام دکھا سکیں۔ یہ عمل صرف ایک رسم نہیں ہے، یہ ایک نفسیاتی اور روحانی وار ہے جو خاموشی سے اپنا کام کرتا ہے۔ جیسے پانی کا قطرہ پتھر میں سوراخ کر دیتا ہے نا، ویسے ہی یہ عمل اس کے سخت دل میں آپ کی محبت کا راستہ بنا دے گا۔ آپ نے اس عمل کو پورے یقین اور کامل بھروسے کے ساتھ کرنا ہے، کیونکہ شک عمل کو ضائع کر دیتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا آپ تیار ہیں اپنی زندگی کی بھاگ دوڑ اپنے ہاتھ میں لینے کے لیے؟ کیا آپ تیار ہیں اس منظر کو دیکھنے کے لیے جب وہ خود چل کر آپ کے پاس آئے گی اور کہے گی کہ مجھے معاف کر دیجئے؟ آج سے ہی وہ ہوگا جو آپ چاہیں گے۔ اگر آپ کا جواب ہاں ہے تو آئیے اب ہم اس راز کے اگلے اور سب سے اہم حصے کی طرف بڑھتے ہیں، جہاں میں آپ کو بتاؤں گا کہ ان کٹے ہوئے ناخنوں کا اصل ٹھکانہ کیا ہے اور وہ کون سا خاص طریقہ ہے جس سے یہ بے جان ناخن ایک زندہ جادو بن کر اس کے دل و دماغ پہ چھا جائیں گے۔ لیکن اس سے پہلے ایک بات یاد رکھیے گا، یہ طاقت بڑی ذمہ داری مانگتی ہے۔ جب وہ آپ کے بس میں ہو جائے تو آپ نے اس کے ساتھ نرمی کا معاملہ کرنا ہے، ظلم نہیں کرنا، کیونکہ یہ عمل محبت پیدا کرنے کے لیے ہے، نفرت پھیلانے کے لیے نہیں۔ تو چلیے اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ان ناخنوں کے ساتھ اصل میں کرنا کیا ہے۔ یہ اگلا مرحلہ ہی وہ کنجی ہے جو قسمت کا تالا کھولے گی، اور یقین مانے یہ طریقہ اتنا آسان مگر اتنا پر اثر ہے کہ آپ خود حیران رہ جائیں گے کہ اتنی بڑی طاقت اتنی چھوٹی سی چیز میں کیسے چھپی ہو سکتی ہے۔ غور کیجئے گا، کیونکہ اب ایک بھی لمحہ ضائع کرنے کی گنجائش نہیں ہے۔ جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا کہ اس عمل کے لیے آپ کو اپنے ناخنوں کی ضرورت تھی جو آپ نے کاٹ لیے ہیں۔ اب آپ نے بہت احتیاط اور توجہ کے ساتھ اگلا قدم اٹھانا ہے۔ یاد رکھیے کہ روحانی عملیات میں چھوٹی سی غلطی بھی تاثیر کو ختم کر سکتی ہے، اس لیے ہر چیز بالکل ویسے ہی کرنی ہے جیسے میں بتا رہا ہوں۔ سب سے پہلے آپ کو ایک کاغذ کی ضرورت ہوگی،
لیکن یہ کوئی عام کاغذ نہیں ہونا چاہیے۔ آپ نے ایک بالکل سادہ سفید رنگ کا کاغذ لینا ہے، ایسا کاغذ جس پہ کوئی لکیر نہ ہو، کوئی داغ نہ ہو۔ یہ سفیدی دراصل اس نئی شروعات کی علامت ہے جو آپ اپنی زندگی میں کرنے جا رہے ہیں۔ جس طرح یہ کاغذ بالکل کوڑا اور صاف ہے، اسی طرح آپ کا آنے والا کل بھی پرانی رنجشوں اور لڑائی جھگڑوں سے پاک ہوگا۔ اس کاغذ کو اپنے سامنے رکھ لیں۔ اب آپ کو ایک قلم کی ضرورت ہے اور یہاں بھی رنگ کا انتخاب بہت اہم ہے۔ آپ نے لال مارکر یا لال رنگ کا کوئی بھی پین استعمال کرنا ہے۔ لال رنگ ہی کیوں، نفسیات اور روحانیت دونوں مانتے ہیں کہ لال رنگ محبت، جذبے اور خون کی گرمی کی علامت ہے۔ یہ وہ رنگ ہے جو آنکھوں کے راستے سیدھا دل پہ اثر کرتا ہے۔ جب آپ لال رنگ سے کچھ لکھتے ہیں نا تو اس میں ایک خاص قسم کی کشش اور طاقت بھر جاتی ہے۔ اب آپ نے اس سفید کاغذ کے سب سے اوپر بالکل درمیان میں اس عورت کا پورا نام لکھنا ہے جسے آپ اپنے بس میں کرنا چاہتے ہیں، جسے آپ دیوانہ بنانا چاہتے ہیں۔ نام لکھتے وقت آپ نے صرف ہاتھ نہیں چلانا بلکہ اپنے دل و دماغ میں اس کا چہرہ لانا ہے۔ اس کا تصور اتنا گہرا ہونا چاہیے کہ جیسے وہ آپ کے سامنے بیٹھی ہے۔ نام لکھتے ہوئے یہ سوچیں کہ آپ اس کا نام کاغذ پر نہیں بلکہ اس کے دل پہ لکھ رہے ہیں۔ یہ تصور ہی اس عمل کی جان ہے۔ جب نام لکھا جائے تو اب وہ ناخن جو آپ نے اپنی 10 انگلیوں سے کاٹے تھے نا، انہیں بہت ادب اور دھیان سے اس کاغذ کے بیچ میں رکھ دیں۔ یہ ناخن محض جسم کا ٹکڑا نہیں، یہ آپ کے وجود کا حصہ ہے۔ یہ آپ کی کمانڈ ہے جو اب اس کے نام کے ساتھ جڑنے جا رہی ہے۔ جب ناخن کاغذ پہ رکھ دیں تو اب اس کاغذ کو موڑنا شروع کریں، اس سے فولڈ کریں اور فولڈ کرتے ہوئے یہ نیت کریں کہ آپ اس عورت کی توجہ، اس کی ضد اور اس کی نفرت کو سمیٹ کر اپنی مٹھی میں بند کر رہے ہیں۔ کاغذ کو اتنے اچھے طریقے سے بند کریں کہ ناخن باہر نہ گریں۔ یہ اب ایک چھوٹی سی پوڑیا بن جائے گا۔ یہ پوڑیا بظاہر کاغذ کی ہے لیکن اصل میں یہ ایک روحانی مقناطیس بن چکی ہے۔ اب اگلا مرحلہ آتا ہے جو اس عمل کو انتہائی طاقتور بنا دے گا۔ آپ نے اس کاغذ کی پوڑیا کو لے کر اپنے بستر کی طرف جانا ہے۔ جی ہاں، اسی بستر کی طرف جہاں آپ سوتے ہیں، کیونکہ سوتے وقت انسانی دماغ ایک ایسی حالت میں ہوتا ہے جہاں وہ کائنات کی لہروں سے سب سے زیادہ جڑتا ہے۔ آپ نے اس کاغذ کو اپنے سرہانے کے پاس، تکیے کے نیچے یا بستر کے نیچے ایسی جگہ رکھنا ہے جہاں آپ کا سر ہوتا ہے۔ اسے وہاں محفوظ کر دیں اور پھر اسی بستر پر سو جائیں۔ یہ رات آپ کے لیے بہت اہم ہے کیونکہ جب آپ سو رہے ہوں گے نا، آپ کا شعور جاگ رہا ہوگا۔ ساری رات آپ کے دماغ کی لہریں، آپ کی خواہشات کی تڑپ اس کاغذ میں موجود ناخنوں اور اس پہ لکھے ہوئے نام کے ساتھ مل کر ایک ایسا روحانی چکر چلائیں گی جو سیدھا اس عورت کے خیالات پہ اثر انداز ہوگا۔ سائنس بھی مانتی ہے کہ سوتے وقت ہماری سوچوں کی لہریں سفر کرتی ہیں اور جب آپ کسی چیز کو اپنے سرہانے رکھ کر سوتے ہیں تو آپ کا اور اس چیز کا رابطہ بہت گہرا ہو جاتا ہے۔ اس رات شاید آپ کو عجیب خواب بھی آئیں یا شاید آپ کو اس عورت کی بہت یاد آئے۔ یہ اس بات کی نشانی ہوگی کہ عمل نے اپنا کام شروع کر دیا ہے، رابطہ بحال ہو رہا ہے۔ صبح جب آپ کی آنکھ کھلے تو آپ نے سب سے پہلے اس مقصد کو یاد کرنا ہے۔ اٹھتے ہی کسی سے بات نہیں کرنی، خاموشی اختیار کرنی ہے کیونکہ یہ خاموشی آپ کی توانائی کو بکھرنے سے بچائے گی۔ سورج کی پہلی کرنوں کے ساتھ یا صبح سویرے جب بھی آپ اٹھے نا، اس کاغذ کو بستر کے نیچے سے نکالیں، اسے مٹھی میں دبائیں اور گھر سے باہر نکل جائیں۔ اب آپ کا رخ کسی ایسی جگہ کی طرف ہونا چاہیے جہاں کچی مٹی ہو، یا کوئی پارک ہو سکتا ہے، کوئی باغ ہو سکتا ہے، یا اگر آپ شہر میں رہتے ہیں جہاں کچی زمین ملنا مشکل ہے تو گھر میں موجود کسی گملے کی مٹی میں بھی استعمال ہو سکتی ہے۔ لیکن بہتر ہے کہ گھر سے باہر کسی ویران یا پرسکون جگہ کا انتخاب کریں جہاں مٹی موجود ہو۔ مٹی انسان کا اصل ہے، ہم مٹی سے بنے ہیں اور مٹی میں ہی جانا ہے۔ مٹی میں چیزوں کو اپنے اندر جذب کرنے اور نئی زندگی دینے کی صلاحیت ہوتی ہے۔ جب آپ اس جگہ پہنچ جائیں تو ادھر ادھر دیکھیں تاکہ کوئی آپ کو ٹوک نہ دے۔ اب آپ نے اس کاغذ کو ہاتھ میں لے کر اس عورت کا نام 7 بار لینا ہے۔ 7 کا ہندسہ کائنات کے رازوں میں سے ایک راز ہے۔ 7 آسمان ہیں، 7 زمینیں ہیں، اور جب آپ کسی کا نام 7 بار پکارتے ہیں نا تو یہ پکار اس کی روح تک پہنچتی ہے۔ نام لیتے وقت آواز میں درد اور تڑپ ہونی چاہیے جیسے آپ اسے واپس بلا رہے ہوں۔
7 बार नाम लेने के बाद थोड़ी सी मिट्टी खोदें। ज्यादा गहरा गड्ढा खोदने की जरूरत नहीं, बस इतना कि वो कागज छुप जाए। इस कागज को जिसमें आपके नाखून और उसका नाम लिखा है ना, इस मिट्टी के हवाले कर दें और ऊपर से मिट्टी डाल के इसे अच्छी तरह दबा दें। जैसे ही आप इस कागज को मिट्टी में दफन करेंगे ना, समझ लीजिए कि आपने इसकी तमाम नफरतों, इसकी तमाम नाराजगियों और इसकी लापरवाही को हमेशा के लिए दफन कर दिया है। मिट्टी पे हाथ फेरते हुए ये महसूस करें कि अब वो जमीन की गिरफ्त में नहीं बल्कि आपकी मोहब्बत की गिरफ्त में आ चुकी है। ये अमल मुकम्मल करके आपने वापस मुड़ना है और सीधा अपने घर या काम पे चले जाना है, पीछे मुड़ के नहीं देखना। ये एक नफ्सियाती इशारा है कि जो काम आपने कर दिया सो कर दिया, अब इसमें शक की गुंजाइश नहीं। दोस्तों, अब शुरू होता है इंतजार का वो मुख्तसर सा वक्त जो आपकी जिंदगी का रुख मोड़ देगा। आप यकीन करें या ना करें, लेकिन बुजुर्ग कहते हैं कि मिट्टी में दबने के बाद बीज को फूटने में वक्त लगता है, लेकिन ये अमल इतना तेज है कि इधर आप घर पहुंचेंगे, इधर इसके दिल में हलचल मच जाएगी। सिर्फ 3 से 4 घंटे, जी हाँ, बस इतनी सी देर, इतना सा अमल करने से ही इसका दिलो दिमाग, दुनिया बदल जाएगी। आप महसूस करेंगे कि फिजा में कुछ बदल गया है। वो औरत जो आपका फोन नहीं उठाती थी, जो आपकी शक्ल देखना पसंद नहीं करती थी, अचानक इसके दिल पे ऐसा बोझ पड़ेगा, ऐसी घबराहट तारी होगी कि इसे सुकून नहीं मिलेगा। इससे हर चीज में आपकी कमी महसूस होने लगेगी। वो टीवी देख रही होगी तो इसे आपका ख्याल आएगा, वो खाना खा रही होगी तो नवाला हलक से नहीं उतरेगा। इसके अंदर एक अजीब सी बेचैनी पैदा हो जाएगी कि मैंने इस शख्स के साथ बुरा क्यों किया। ये ख्याल इसे अंदर ही अंदर खाता जाएगा और ये निदामत इसे आपकी तरफ खींच लाएगी। रूहानियत का असूल है कि जब आप किसी चीज को मिट्टी के हवाले करते हैं ना, तो कुदरत इसका बदला आपको देती है। यहाँ आपको बदले में इसकी मोहब्बत मिलेगी। 3-4 घंटे गुजरने के बाद आप देखेंगे कि अगर वो दूर है तो इसका फोन आएगा, मैसेज आएगा, और अगर वो घर में मौजूद है तो इसका रवैया, इसका लहजा, इसकी आंखें सब बदल चुका होगा। वो आपके पास बहाने बहाने से आएगी, वो आपसे बात करने की कोशिश करेगी। इसकी आंखों में जो पहले सरकशी थी ना, अब वहां आपको एक झुका हुआपन, एक नरमी और एक इल्तिजा नजर आएगी। वो आपके बगैर नहीं रह पाएगी। इसका दिल चाहेगा कि वो आपके कदमों में बैठ जाए और कहे कि मुझे नहीं मालूम मुझे क्या हो रहा है, बस मुझे आपके पास रहना है। ये वो लम्हा होगा जब आपको अपनी आंखों पे यकीन नहीं आएगा। आप सोचेंगे कि क्या वाकई ये वही जिद्दी औरत है? क्या ये वही है जो कल तक मुझे आंखें दिखाती थी? जी हाँ, ये वही है, लेकिन अब इसकी डोर आपके हाथ में है। इसके जज्बात का रिमोट कंट्रोल अब आपके पास है। ये टोटका आजमूदा है और इसमें नाकामी का सवाल ही पैदा नहीं होता अगर नीयत साफ हो और तरीका दुरुस्त हो। इस अमल ने कई उजड़े हुए घर बसाए हैं, कई टूटे हुए दिल जोड़े हैं, लेकिन याद रखिए, जब वो आपके कदमों में आ जाए, जब वो आपके प्यार में तड़प उठे, तो आपने भी बड़ापन दिखाना है, इससे ठुकराना नहीं है, क्योंकि मोहब्बत का जवाब मोहब्बत से ही देना असल इंसानियत है। इस अमल की ताकत को कभी भी गलत मकसद या नाजायज हवस के लिए इस्तेमाल मत कीजिएगा, वरना कुदरत का कानून बहुत सख्त है। जब वो आपके पास आ जाए तो इसके सर पे हाथ रखें और अल्लाह का शुक्र अदा करें, क्योंकि दिलों का हाल बदलने वाला वही है। ये टोटके और अमाल सिर्फ वसीले बनते हैं। तो दोस्तों, ये था वो राज जो आपकी जिंदगी में बहार ला सकता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि जब वो वापस आ जाए तो इस मोहब्बत को हमेशा के लिए कैसे कायम रखना है? क्योंकि हासिल करना एक बात है और इसे संभाल के रखना दूसरी बात है। जिंदगी के सफर में ऐसे बहुत से मोड़ आते हैं जहां हमें समझ नहीं आती कि अब क्या करें, लेकिन घबराइए मत, क्योंकि इल्म का ये समंदर अभी खत्म नहीं हुआ। अभी बहुत सी ऐसी बातें बाकी हैं जो आपके और आपके साथी के दरमियान एक ऐसी दीवार बना देंगी जिसे दुनिया की कोई ताकत गिरा नहीं सकेगी। बस जरूरत इस बात की है कि आप इस यकीन को टूटने ना दें जो आज आपके दिल में पैदा हुआ है ना, क्योंकि यकीन ही वो पहली सीढ़ी है जो आपको कामयाबी की मंजिल तक ले जाती है। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलें, और अगर चैनल पर पहली मर्तबा आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ऐसे बहुत से रूहानी वज़ाइफ, रूहानी अमाल आपके हवाले डेली बेसिस पर करता रहूंगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा।
مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. ملتے ہیں انشاءاللہ العزیز ایک اور نئے روحانی وظیفے کے ساتھ. اس وقت تک کے لیے خدا حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ.